ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں جو حضور نے جو کچھ فرمایا وہ ہے حدیث، اور جس پہ عمل کیا نا پریکٹیکل وہ ہے سنت۔ بولو تو جو حدیث کو مان لیں، جو کہیں جی ہم حدیث کے وارث ہیں، وہ بن جاتے ہیں اہل حدیث، یعنی حدیث والے۔ اور جو اہل سنت کا دعویٰ کریں حضور کی سنت کا، وہ بن جاتے ہیں سنت والے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے، میں غدیر نہیں پڑھنے لگا۔ ویسے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں جی پاک سیدہ کے پاک کان میں جو حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تھی نا، مولوی کہتا ہے مجھے پتا ہے کیا کہا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ بھائی آپ ادھر آئے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر آئیے، آئیے۔ آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، کان کریں، بولنا کیا کہا ہے میں نے، وہ بولو یار جی۔ جب کان میں بات کہی جائے نا، کان میں، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں کان میں بات کر رہا ہوں دوسروں سے چھپانی ہے۔ بولو یار، اور کان میں بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا جی چاہے تو کان میں کی ہوئی باتیں بھی سن لے، اور بہرا بننے پہ آئے تو اسے غدیر کا اعلان بھی سنائی نہ دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں غدیر نہیں پڑھنے لگا۔ سارے صحابہ جمع ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے جمع، زندگی بھر کی ساری کمائی۔ ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا گیا، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ۔ اچھا، ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے۔ اوے ہون میں نہیں پتہ لگے علی دا۔ توجہ آپ نے ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ اب ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضیٰ ہیں۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال۔ نہ کوئی حضور کی مثال ہے، نہ کوئی علی المرتضیٰ کی مثال ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے مولا کے ہاتھ پکڑے، یہ بلند کیے۔ یہ جو حضور ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں حضور، ایسے ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے، یہ جو بلند کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہہ رہے پریکٹیکل۔ واٹ از دی ڈیفینیشن آف پریکٹیکل؟ دی پریکٹیکل ڈیفینیشن از کالڈ سنہ، یعنی یہ حضور کی سنت ہے یار۔ ہاتھ حضور علیہ السلام ایسے بلند کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب چہرہ صحابہ کی طرف کر کے یہ سنت نہیں چھوڑی، سنت اسی طرح ہے۔ اب حدیث سنا رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے عارف والاؤں کی سرزمین پہ بیٹھ کے ذکر اہل بیت سننے والوں، میرے آقا کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے آقا نے سنت کو اور حدیث کو جمع کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا۔ میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو میری حدیث کا وارث بنے گا، وہ کہیں گے ہم حدیث والے ہیں، ہم ہیں اہل حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا، اوے اہل حدیثوں، اوے حدیث کے دعوے داروں، حدیث سمجھ کے علی کو آقا مان لو، علی کو مالک مان لو، علی کو مولا مان لو، علی کو مددگار مان لو۔ دوسرا طبقہ ہوگا جو میری سنت کی بات کرے گا، جو خود کو اہل سنت کہے گا، سنت والے کہے گا۔ اوے سنیوں، اوے سنت سمجھ کے علی کو مولا مان لو۔ پتہ چلا حضرت جی، جو علی کو مولا نہیں مانتا، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے، جو علی کے مالک ہونے کا منکر ہے، آقا ہونے کا منکر ہے، مددگار ہونے کا منکر ہے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، نہ اہل حدیث رہتا ہے نہ اہل سنت رہتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اب بھاگ کدھر بھاگنا ہے؟ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ بھی شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ ایمان ہے۔